قتیل کربلا، قتیل کربلا، قتیل کربلا، قتیل کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ آج کے ٹائم پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس شخصیت سے واقف کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی ہی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، ایسی قربانی تاریخ کے صفحات میں آج تک کوئی نہ دے سکا کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف دین کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور داستان کربلا، داستان امام حسین علیہ السلام جو بھی سنتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی داستان سنے اور اس کی آنکھیں نم نہ ہوں۔ جیسا کہ ایک ہندو شاعر نے بھی کہا کہ اس قدر رویا ہوں میں سن کر داستان کربلا کہ میں تو ہندو ہی رہا اور آنکھیں میری حسینی ہو گئیں۔ ناظرین محترم، ہم اس پروگرام میں مسلسل اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اتنا ظلم و ستم کرنے والے جو لوگ تھے وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایراد بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے اور ایک اسپیسیفک فرقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اور ہمارے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر رضا عباس صاحب نے بہت اچھے سے اور واضح طور پر تاریخ کی روشنی میں اس بات کو کلیئر کیا ہے، جو سوالات ہم نے اس سے ریلیٹڈ ان سے پوچھے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھے سوالات ہیں، تو آئیے ان کے جوابات ہم جانتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے کل کے ایپیسوڈ سے ربط دیتے ہوئے آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یزید کو جو خلیفہ بنایا گیا، جبکہ دیکھا جائے کہ حاکم شام جو تھے تو جب وہ خلیفہ تھے تو جب امام حسن علیہ السلام سے صلح کی شرائط لکھوائی گئی تھی، انہوں نے ایک کوڑا کاغذ بھیجا جس پہ امام حسن علیہ السلام نے خود شرائط لکھی، جس میں سے ایک شرط آپ نے یہ لکھی کہ تمہارے بعد کوئی اور خلیفہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے باوجود بھی کہ اس نے اس صلح کو اس ٹائم تو ایکسیپٹ کر لیا، ان شرائط کو، اور بعد میں انہوں نے توڑ دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا۔ سیکنڈ تھنگ از کہ لوگ جان رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا کہ وہ فسق و فجور اوپنلی کرتا تھا، تو اس کے باوجود بھی مسلمان کیسے مسلمان تھے کہ انہوں نے بیعت کر لی یزید کی؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے بہت اہم مدعوں کو اٹھایا ہے اور نازک تاریخ کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے، خود جو ہے وہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کو ملوکیت میں بدلنے والی ذات کون ہے؟ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان۔ اچھا، ہم نہیں کہہ رہے، جو اجلے علماء اہل سنت ہیں، علماء اہل سنت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے، بھئی دور حاضر کے بہت بڑے عالم ہیں سید سلمان ندوی صاحب، آپ یوٹیوب پہ امیر شام کے لیے ان کی تقریروں کو سن لیجیے جا کر کے۔ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ رہے کہ ملوکیت میں بدلنے کا جو تاریخ اسلام میں، اسلام کو ملوکیت میں بدلنے کی جو ذمہ داری ہے مولانا مودودی نے کس کے سر پہ ڈالی ہے؟ امیر شام کے سر پہ ڈالی۔ امیر شام کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی 40 برس حکومت کرنے کے بعد، 20 برس گورنر کی حیثیت سے، 20 برس مطلق العنان خلیفہ کی حیثیت سے، کہ بس یہ حکومت، یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ یہ حکومت بیٹے تک کیسے پہنچے۔ اور جیسے آپ نے بات کہی، تاریخی حوالے ہیں کہ ایک صفحہ سادہ بھیجا گیا جس پہ دستخط کر دیے گئے، شرائط لکھے گئے۔ بہت سے مورخین نے شرائط اڑا دیے ہیں، بہت سے مورخین نے لکھے ہیں، کچھ تاریخی کتابوں میں شرائط پورے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی یہی ایک شرط ہے کہ یہ حکومت ان کو خود اپنا جانشین معین کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن طبری نے یہی جملہ لکھا ہے کہ امیر شام نے حکومت ملنے کے بعد کسی ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا، کسی ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا۔
اس میں یہ بھی شرط تھی. تو ان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ جو ہے وہ اپنے فاضل بیٹے کو دے دیں تاکہ وہی سلسلہ جو ہر حکومت میں ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا چاہے وہ لائق ہو یا نالائق ہو وہی جو ہے وہ, اور گھر میں حکومت برقرار رہے, گھر میں پاور برقرار رہے. وہی جو نصیحت جو ہے وہ ابو سفیان نے دی تھی کہ اس کو گیند کی طرح جو ہے پاس کرو آپس میں اور باہر مت جانے دو خاندان سے. یہ فکر ان کو کھائی جا رہی تھی اور انہوں نے جو ہے اس کے لیے تدبیریں شروع کی. اب آپ کی بات آتی ہے کہ عوام جانتے ہوئے بھی انہوں نے کیسے بیعت کر لی. پھر میں وہی جواب دوں گا کہ اس کے لیے تاریخ میں نہ جائیے, دنیا کو دیکھ لیجئے. آج سب کچھ جانے کتنی چیزیں, سارے عیوب کتنے جو ہے وہ سیاست دانوں کی میں بات کر رہا ہوں اور اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. سیاست دانوں کے عیوب لوگوں کو نہیں پتا ہے, اس کے باوجود وہ خاموش ہیں کہ نہیں خاموش. اور جب موقع آتا ہے تو ووٹ دینے بھی چلے جاتے ہیں اور اپنی گویا کے بیعت کا اظہار کرتے ہیں. بھئی ووٹ دینا ایک بیعت کا اظہاری ہے کہ آپ کس کے سپورٹر ہیں, ہم فلاں کے سپورٹر ہیں. تو بیعت سے جا کر کے تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے دنیا میں کچھ نہیں بدلتا ہے, روز ازل سے آج اور آگے روز قیامت تک, جب تک قیامت نہیں برپا ہو جائے گی, تاریخ میں کچھ اصول ہیں سماج کے. ان اصولوں میں سے ایک بڑا جو اصل یہ ہے کہ تاریخ میں یعنی جو لوگ سماج میں ہوتے ہیں اس میں میجورٹی وہ ہوتی ہے کہ جو طاقت اور پاور اور پیسے کے آگے جھک جاتی ہے, خاموش ہو جاتی ہے, زبان بند کر لیتی. اگر بولتی نہیں تو کم سے کم زبان بند کر لیتی ہے. اور مصلحت آمیز خاموشی جو ہے وہ سپورٹ میں بولنے کے برابر ہی ہے. بہت سے لوگوں سے کہا جاتا ہے اچھا آپ نہیں سپورٹ میں بول سکتے, چپ رہیے, بیٹھے رہیے. ایسے بہت سے لوگ ہیں, آپ دیکھ لیجیے, بہت سے لوگ ہیں. میں نے کہا میرے منہ پر زبان پر نام آ کے رک جا رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خاموش رہتے ہیں, جو ہے مصلحت آمیز خاموشی اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگ سامنے سے بک جاتے ہیں, کچھ پسے پردہ بک جاتے ہیں, کچھ تو سامنے اتنے ہوتے ہیں کہ ہاں لائیے ہم بکے ہوئے ہیں. کچھ یہ کہ وہ ایسے دنیا کے سامنے نہیں بکے ہوئے لیکن پر سے پردہ بکے ہوئے. تو وہی اس وقت بھی تھا, حکومت ہاتھ میں تھی, خزانہ ہاتھ میں تھا. جب حکومت اور خزانہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہر انسان کو حکومت جانتی ہے کہ کس کو کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. کسی کو دولت کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے, کسی کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے, کسی کو پولیس اور جو ہے وہ حکومت کے آلے کے طور پہ کنٹرول, کس کو CBI کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے, کس کو پولیس کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے. تو وہی جو ہے یہ سامنے آتا ہے جو تاریخ میں بار بار ہوتا آیا ہے, وہی. لیکن یہاں پہ ہم اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلی دفعہ مسند رسالت پر ایک بالکل سیلف پروکلیمڈ علل اعلان شراب پینے والا مسند پر بیٹھ پہلی دفعہ تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ علل اعلان شراب پینے والا مسند رسول پر بیٹھا. اس لیے اس کو ہم اہمیت سے تذکرہ کر رہے ہیں, ورنہ تاریخ میں تو یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ نالائق جو ہے وہ گدی پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے عوام جو ہے مصلحت آمیز خاموشی اختیار. وہ اس وقت بھی ہوا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں اٹھی. جو ایک طبقہ ہے 5% کے لیے 10% کے لیے اس نے آواز اٹھائی. اس کی جب آواز اٹھائی اسی کے لیے بہت سے قتل کیے گئے, بہت سے پولیٹیکل مرڈر کیے گئے. حجر ابن عدی کا قتل کیوں کیا گیا, ان کے 10 ساتھیوں کا قتل کیوں کیا گیا, اور بہت سے قتل ہوئے کہ جو قتل کیے گئے, دبائے گئے, بند کیے گئے, جو کرتے بنے کیا گیا. ان کا نام جو ہے وہ وظیفے کے رجسٹر سے کاٹ دیا گیا. ان کی جان مال عزت وہ کتنے پولیٹیکل مرڈر ہوئے ہیں اس معاملے میں. اور اس کے بعد کچھ لوگ وہ تھے جن سے حکومت خاص طور پہ ڈرتی تھی, اور اس میں سب سے بڑا نام خود امام حسین علیہ السلام کا تھا. جی بے شک, بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یزید ابن معاویہ کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس نے بیعت کا تقاضا تو کیا تھا, لیکن اس نے یہ تو تقاضا نہیں کیا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ دیں, تو آپ نے مدینہ کیوں ترک کیا؟ اچھا, یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ مدینہ کیوں ترک کیا. جی, امام حسین علیہ السلام دیکھیے اب اگلے دن کیا ہونے والا تھا, جیسے میں نے اس دن آپ کو منظر پیش کیا کہ یزید کا خط آ چکا ہے,
یزید کا خط ولید کے آ چکا ہے ولید کے پاس کہ ان پہ سختی کرو، حکومت کا آرڈر ہے سختی کرو۔ سختی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سختی کا مطلب یہ ہے اگلے دن کیا ہوتا، اگلے دن امام حسین انکار کرتے تو اس کے بعد کیا ہوتا، اس کے بعد ٹارچر کیا جاتا، حکومت جو ہے وہ جنگ پہ آمادہ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے وقتی طور پر جنگ کو ٹالنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے وقتی طور پر بات کو رفع دفع کرنے کے لیے کہ بھئی میں جب یہاں سے نکل جاؤں گا تو مدینے کا گورنر کیا کرے گا، تو اس لیے آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ کچھ لوگ آئے یہ کہنے کے لیے، اب دیکھیے یہاں پہ بات ہوتی ہے، کچھ لوگ آئے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کے نانا کا مدینہ ہے، مدینے کو مت چھوڑیے، مدینے میں آپ رہیں گے تو سیف رہیں گے۔ تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں دوبارہ جا کے دیکھیے، کیا امام حسن اسی مدینے میں شہید نہیں کیے گئے؟ بے شک۔ کیا وہ سیف ہوئے؟ اور صرف یہی نہیں، ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ تب یہ اصحاب کہاں تھے؟ تو یہ کہ سیف رہیں گے یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ امام حسن وہیں شہید کیے گئے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جو ترک مدینہ کیا، وہ مدینہ کیوں ترک کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ امام حسین اسی وقت جنگ پہ آمادہ ہو جاتے، اگلے دن جنگ ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کو ٹالنے کے لیے، وقتی طور پہ جنگ کو ٹالنے کے لیے آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جو امن کا شہر کہا جاتا ہے، یعنی مکہ، جس کو بلد امین کہا گیا، قرآن مجید میں بلد امین کہا گیا، یعنی امن کا شہر، جہاں تو حالت احرام میں آپ کو معلوم ہے کہ گھاس تک نہیں توڑی جا سکتی، گھاس توڑنے پہ کفارہ آ جاتا ہے، جہاں پر ایک مچھر کو نہیں مارا جا سکتا، کفارہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو ایک محرم کے اوپر حرام ہو جاتی ہے نا، اور جبکہ اس مقام پر بھی لوگ تلوار لے کر پہنچ گئے۔ جی، تو امام حسین علیہ السلام مکے چلے گئے اور خاموشی سے وہاں کچھ دن زندگی کے آپ نے گزارے، کہا جاتا ہے 3-4 مہینے آپ وہاں پر رہے۔ تو وہاں پر آپ رہے بلد امین کے طور پہ، کہ شاید آپ یہ چاہتے تھے، آپ کا مدینے سے سفر کا یہ تھا کہ وقتی طور پر یہ جو ٹسل، یہ جو زبردست وہ چل رہا ہے، یہ ٹل جائے، ہے نا، بات ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے بات ختم ہو جائے، اور آپ اس لیے مکے آ گئے تھے۔ یہ تو مدینے یعنی یزید کے خط میں یہ نہیں تھا کہ امام حسین نے خونریزی کو ٹالنے کے لیے، کیونکہ امام حسین خود امن پسند تھے۔ جی واقعاً بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اسی کے ساتھ میں اگلا اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی کوفے کے حوالے سے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے اور یہ بات آج بھی نشانہ ایک طرح سے اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ خط لکھ کر کوفی بلا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو، اور ظاہر ہے وہاں پر زیادہ تعداد شیعوں کی تھی۔ تو اچھا، مین سوال یہاں پر یہ ہے کہ خط لکھ کر جب بلا رہے تھے مسلسل، تو بلا تو امام حسین علیہ السلام کو رہے تھے، تو انہوں نے اپنی جگہ پر اپنے کزن حضرت مسلم علیہ السلام کو کیوں بھیجا، خود کیوں نہیں گئے؟ یہ اب یہاں سے ہماری گفتگو ایک نیا موڑ لیتی ہے کہ اہل کوفہ ہی کی وجہ سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب چونکہ اہل کوفہ جو ہے وہ سب جو ہے ان کے جاننے والے تھے اور ان کے باپ کے شیعہ تھے اور ان کے باپ کے ماننے والے تھے اور انہوں نے قتل کیا، لہذا شیعوں نے قتل کیا۔ تو اب یہاں پہ ہم جو ہے اس کو بہت ہی اہم طریقے سے، ہو سکتا ہے کہ اس ایپیسوڈ میں اور ہو سکتا ہے اگلے دن کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کا جواب دیں گے کہ کوفے کی کیا جو ہے نوعیت تھی، کوفے کی کیا تھی۔ ہم سردست ابھی آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوفہ کوئی ایسا نہیں شہر تھا کہ جہاں پر سب کے سب ایک طرفہ حضرت علی کے ماننے والے اور حضرت علی کے چاہنے والے تھے، ایسا نہیں تھا۔ یہاں حضرت علی کے چاہنے والے بھی موجود تھے اور حضرت علی سے دشمنی رکھنے والے بھی موجود تھے، اور دونوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ یہی اس میں آپ کے سوال کا جواب اس میں مضمر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو بہت سے خط آئے، تو یہ کہ اچھا وہ خط کیا تھے، آپ یہ دیکھیے، وہ خط ان خط کے مضامین سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خط کیا تھے۔ زیادہ تر خط کا مضمون یہ تھا کہ فصلیں پک گئی ہیں اور دریا جاری ہیں اور یہاں پہ ساری نعمتیں ہیں اور آپ آ جائیے، ہمارا کوئی امام نہیں۔ اس کے معنی یہ کہ کسی جگہ پر یہ نہیں تھا، کسی روحانی ہدایت کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ زیادہ تر دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ گویا امام حسین علیہ السلام کو مال، دولت، فصل اور حالات کا لالچ دیا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیے اور ہمارے کھیت لہلہا رہے ہیں اور ہماری فصلیں پک چکی ہیں اور سارے حالات سازگار ہیں اور آپ یہاں پہ آ جائیے۔
اگر امام حسین کو اہل مکہ پر مکمل اعتماد ہوتا تو آپ سیدھے مکے کی طرف اہل کوفہ کی طرف مکمل اعتماد ہوتا تو آپ کوفے کی طرف چلے جاتے. اب ایک دوسری بات بھی ہے کہ امام دیکھیے دونوں باتوں سے دونوں باتیں سامنے آ جاتی ہیں, دونوں باتیں بہت اہم ہیں. ایک طرف یہ کہ کوفے کے علاوہ کہیں سے آواز نہیں آتی کہ امام آپ ہمارے پاس آ جائیے. ہاں صحیح. کیا مدینے سے آواز آئی؟ نہیں. کیا مصر سے آواز آئی؟ کیا شام سے آواز آئی؟ کیا بصرے سے آواز آئی؟ نہیں, صرف کوفے سے آواز آئی. اس کے معنی کوفے میں امام حسین کے ہمدرد موجود ہیں, لیکن امام حسین سیدھے نہیں جاتے بلکہ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں کہ حالات کا جائزہ لو. اس کے معنی امام حسین یہ جانتے ہیں کہ کوفے میں صرف ہمارے چاہنے والے نہیں رہتے ہیں بلکہ ہمارے دشمن بھی بہت سے رہتے ہیں, تاکہ یہ جا کے ایکچول پتہ لگائیں کہ ہمارے مخلصین کتنے ہیں کہ جو ہم کو بلانے کے لیے آمادہ ہیں. اور کیا نا آپ نے, تو دونوں باتیں واضح ہو گئی نا. ایک طرف یہ ہے کہ کوفے ہی سے آواز آئی اور کہیں سے آواز نہیں آئی, کہیں سے کوئی دعوت نامہ امام حسین کو نہیں ملتا. صحیح بات ہے نا. اب جب حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے ہے نا, جو اپنے احرام کے نیچے خنجر چھپائے ہوئے ہیں, جو اپنے احرام کے نیچے تلواریں چھپائے, امام حسین کیوں مکے سے نکل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ امام حسین مکے میں اور کعبے میں شہید نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ کعبے میں شہادت سے کیا ہوگا, امام حسین کے خون سے کعبے کی حرمت پامال ہو جائے. دوسری سب سے بڑی بات یہ امام حسین کی حکمت ہے اور سیاست ہے کہ امام حسین یہ نہیں چاہتے کہ میں قتل بھی ہو جاؤں اور میرا قاتل چھپا رہ جائے. صحیح مجمع میں کس نے مار دیا, پھر تو کہا جائے گا آج کے لفظوں میں کہ موب لنچنگ کا شکار ہو گئے. یہ تو ہوتا, بہت اچھی مثال دی آپ نے. موب لنچنگ کا کہ لاکھوں ہزاروں کم سے کم ہزاروں تو حاجی آئے تھے, کسی نے مار دیا ہوگا. کس نے مار دیا؟ صحیح. کون اصل میں کون قاتل ہے پتہ نہ چلتا. لیکن یہ دیکھیے امام حسین کی حکمت بھی یہ ہے, ایک طرف دینی پہلو یہ ہے کہ کعبے کی حرمت پامال نہ ہو جائے, دوسری طرف ظالم کا چہرہ بھی بے نقاب رہے کہ قتل کس نے کیا. آج دیکھیے خنجر کس نے چلایا, تیر کس نے مارا, سردار کون تھا, گورنر کون تھا, حاکم کون تھا, سب پتہ ہے. یہ امام حسین چاہتے تھے, وہ اپنے قتل کو اور اپنی شہادت کو اس طرح سے ایمبیگوٹی میں نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکہ اس کو پردے سے باہر لینا چاہتے تھے. یہ نہ بھائی بتائیے مجمع میں طواف کرتے وقت کسی نے امام حسین کو مار دیا, شہید کر دیا, کون جانے کس نے کر دیا. اور تاریخ اب اتنی باتیں کر رہی ہے تو اس وقت کتنی باتیں کرتی, کہتی ارے پتہ نہیں کس نے مار دیا, جانے کون لوگ تھے, فتنہ پرست تھے, غیر مسلمین تھے, کبھی آشکار ہی نہ ہوتے, کبھی نہ, غیر مسلمین تھے, آئے تھے کہیں سے اور انہوں نے مار کے چلے. امام حسین چاہتے تھے کہ تاریخ کی فل لائٹ میں شہید تو ہوں لیکن فل لائٹ میں بے پردہ ہو جائے, میرا قاتل بے پردہ ہو ہے نا. تو امام حسین علیہ السلام نکلے. اب دو باتیں دیکھیے, ایک طرف کہیں سے آواز نہیں آ رہی ہے, صرف کوفے سے آ رہی ہے, تو امام حسین کیا کریں گے, کیا نہ جائیں کوفے تو پھر کہاں جائیں, کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی, کہیں سے کوئی دعوت نامہ نہیں آ رہا. مگر امام حسین یہ بھی جان رہے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ صرف میرے بابا کے چاہنے والوں سے نہیں بھرا ہوا ہے بلکہ ایسے لوگ بھی منافقین سے بھی بھرا ہوا ہے. تو اب دونوں باتیں آتی ہیں. دیکھا آپ نے دیکھا کہ امام حسین یہ بھی جان رہے ہیں کہ میرے دوست بھی یہاں رہتے ہیں, یہ بھی جان رہے ہیں میرے دشمن بھی یہاں رہتے ہیں. اب اپنے بھائی کو, اپنے معتمد کو, جس پہ امام کو مکمل اعتماد ہے, ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جاؤ پہلے اور تم جا کر کے کوفے کے حالات سے باخبر کرو کہ ایکچول گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور حقیقت کے علاوہ یہ بھی کہ ان خطوط کی حقیقت کیا ہے. یعنی یہ خطوط میں جتنے خلوص کا اظہار کیا گیا ہے کیا اتنے واقعاً ایسا ہے یا نہیں ہے نا. اور جو ہے بات کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہیں تھا. امام یعنی آپ سوچئے حضرت مسلم کی مظلومانہ شہادت کیا واضح کرتی ہے کہ یہ بیچارے اتنے ہی تھے کہ یا تو خوف میں ہو یا لالچ میں بکنے والے لوگ عادت تھے, ہے نا. جہاں لالچ کام نہیں کرتی وہاں خوف کام کرتی. خوف کے نظریے میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ مغرب میں کتنے لوگ تھے اور عشاء میں کتنے لوگ تھے, ہے نا. تو اس سے پتہ چل گیا نا آپ کو اچھی طریقے سے. تو بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جانتے تھے
کہ کوفہ جو ہے وہ اہل کوفہ میں کتنے جو ہے ہمارے چاہنے والے ہیں. امام حسین سب کو پہچانتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, امام حسین نے اپنی زندگی کی کافی ایام وہاں گزارے تھے. امام حسین ایک ایک گھر اور گھرانے کو جانتے تھے, کون کون مخلص ہے, کون کون چاہنے والا ہے. اسی وجہ سے اپنے بھائی کو بھیجا تھا کہ جا کے گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ لگا. اس میں آپ کے دونوں باتیں چھپی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں, اور اگلے سوالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہل کوفہ میں کون کون لوگ تھے, کس کس طرف تھے, اور تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ قاتلین امام حسین کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے. تو بہرحال ابھی آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ کوفہ ایک عجب شہر تھا. کوفہ وہ شہر تھا جہاں امام حسین کے چاہنے والے بھی رہ رہے تھے, اور کوفہ وہ شہر بھی تھا جہاں پہ منافقین بھی رہ رہے تھے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تاکہ گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ لگائیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ جب حضرت مسلم علیہ السلام پہنچے ہیں کوفے, تو حضرت مسلم علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں پر اس وقت جو خلیفہ تھے وہ نعمان بن بشیر تھے. تو وہاں پر سڈنلی ایسا کیا ہوا کہ ان کو ہٹایا گیا, ان کو معزول کیا گیا, اور ان کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو لایا گیا؟ تو ایسا کیا ہوا؟ اس میں بھی آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے کہ کوفہ کیسا شہر تھا. کوفہ میں نے بتایا نا کہ دو باتوں کا شہر تھا. امام حسین ایک طرف تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوفے سے آواز آئی اور کہیں سے آواز نہیں آئی, اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھو گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. اس کا مطلب امام حسین کی آپ دونوں ذہن کو پڑھ رہی ہیں. امام حسین ایک طرف اپنے چاہنے والوں کو پہچان بھی رہے ہیں, لیکن یہ بھی ہے کہ ان کو مکمل اعتماد ان خطوں پر نہیں ہے, چاہ رہے ہیں کہ مل جائے. اب بات آتی ہے کہ جو ہے وہ نعمان ابن بشیر کو کیوں بدلا گیا. نعمان ابن بشیر کو اس لیے بدلا گیا کہ جب حضرت مسلم پہنچے کچھ لوگ ان کی طرف راغب ہوئے, ان کی طرف, ہاں چاروں طرف ان کے لوگ جو ایسا ہوتا ہے عام طور پہ کہ بھیڑ موب جمع ہوتی ہے. اس موب کو دیکھنے کے لیے, موب میں کچھ مخلص ہوتے ہیں, کچھ مزہ لینے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ تماشائی ہوتے ہیں, اور بہت مجمع جمع ہو گیا. تو وہیں جو منافقین چھپے ہوئے تھے کوفے میں فوراً ایکٹیو ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کوفی شیعہ نہیں تھے. فوراً انہوں نے جتنے خط, جس طرح سے کوفے امام حسین کو خط مکے بھیجے جا رہے تھے, فوراً خط لکھے جانے لگے. کہاں؟ یزید کو, دمشق, کہ یہاں تو مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں, انقلاب ہوا جاتا ہے, اگر تمہیں کوفے کو بچانا ہے اور اپنی حکومت کو بچانا ہو تو کسی مضبوط آدمی کو یہاں بھیجو. یہ خط پہنچنے لگے فوراً. تو اب ان خطوں کو دیکھتے ہوئے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک خط شمر نے لکھا تھا, شمر کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا, اور انہوں نے یزید کو یہ لکھا تھا کہ کیونکہ نعمان ابن بشیر نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا, انہوں نے کہا بھئی ہم بغیر کسی وجہ کے کیا ایکشن لیں, ہم کس بات پہ ایکشن لیں. یہ کہ ایک آدمی کے گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ہم کیوں ایکشن لیں, کیونکہ ان کی کوئی ایسی پلاننگ تو تھی, کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی, کوئی ایسی جنگ کی بات نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو وہی لوگ آپ دیکھیے اسی کوفے میں یہ دشمنان بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی طرح سے خط پہ خط کا سلسلہ چلا گیا کہ اگر تمہیں کوفے کو بچانا ہو تو کسی مضبوط انسان کو بھیجو. بس جیسے یہ خط وہاں پہنچے, یزید نے, کہا جاتا ہے کہ معاویہ کا ایک یعنی امیر شام کا ایک غلام تھا, سرجون اس کا نام تھا, سرجون کو بلا کے مشورہ کیا, اور انہوں نے امیر شام ہی کا ایک فرمان نکال کے دکھا دیا کہ امیر شام کوفے کا والی, کوفے کا گورنر کس کو بنانا چاہتے تھے, عبید اللہ ابن زیاد کو بنانا. اس نے نکال کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ کرنا چاہتے تھے لیکن اپنی زندگی میں نہیں کر سکے, تو اب تم کرو, اب تم اس کام کو کرو. بس یزید نے فوراً یہ سنتے ہی ایک حکم نامہ لکھوایا کہ تم فوراً جو ہے متوجہ ہو جاؤ کوفے کی طرف, کیونکہ حسین ابن علی کے ایلچی مسلم ابن عقیل وہاں پہنچ چکے ہیں اور وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں. تو یہ حسین کی مہم کو تم سر کرو, اور جیسے بھی ہو ان کو جو ہے وہ مجبور کرو بیعت کے لیے. اور اب یہاں پہ تاریخ دیکھیے, یہاں پہ کچھ تاریخ کی کڑیاں جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں جو بات سے پتہ چلتی ہیں. جب لوگوں نے جو ہے قتل امام حسین کے بعد جب انقلاب آیا, بہت زیادہ آیا, تو ابن زیاد کے اوپر جب لوگ الزام لگانے لگے اور کھل کے اس کو گالیاں پڑنے لگی, اور یزید نے یہ کہا کہ ابن مرجانہ پہ خدا لعنت کرے اس نے قتل کر دیا, تو ابن زیاد کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ خدا یزید پر لعنت کرے, اس نے مجھے ریٹن حکم دیا تھا کہ تم حسین کو قتل کرو.
اچھا، اس نے ہمیں لکھ کے حکم دیا تھا. اب یہ لکھا ہوا خط اتنا مخفی تھا کہ شاید تاریخ کی نظر اس پہ نہیں پڑ سکی, لیکن اتنا تو یہ ہے کہ تم وہاں جاؤ اور ان کو مجبور کرو بیعت کرنے کے لیے, ہے نا. تو یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب فتح ہے کہ جس فتح کو کوئی اپنے سر لینے پہ تیار نہیں. یزید جو ہے وہ ابن زیاد پہ ڈال رہا ہے, ابن زیاد یزید پہ ڈال رہے ہیں. اور آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو اس قتل کو نہ جانے کسی نہ کسی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ فتح ہوتی تو فتح کا سہرا تو ہر آدمی اپنے سر باندھنا چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم فتح کا سہرا باندھیں. یہ کیسی فتح ہے کہ یزید بھی اس فتح کو نہیں لینا چاہتا, یہ ابن زیاد بھی اس کو اون نہیں کرنا چاہتا, اور نہ ہی عمر ابن سعد اس کو اون کرنا چاہتا ہے, نہ شمر اس کو اون کرنا چاہتا ہے. کوئی اس قتل حسین کو اون نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جانتا ہے کہ اس میں آخرت کی تباہی و بربادی ہے نا, دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی ہے. تو لہٰذا یہ وجہ ہوئی کہ فوراً جو ہے ابن زیاد کو اس نے لکھا کہ تم فوراً جا کے چارج لے لو اور ان کو وہاں سے فری کر دو. تو اس کے بعد ابن زیاد وہاں پر آتا ہے, اور اس کے بعد اس نے وہ کیا جو تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے, جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے سے آپ نے اس بہت بڑے مسکنسیپشن کو دور کیا, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی آج کے اس ایپیسوڈ سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا, کیونکہ جس طرح کی غلط فہمیاں, جس طرح کے الزامات ہمارے معاشرے میں پھیلے ہیں, اور ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا, یہ الزامات اور زیادہ منظر عام پر آ جاتے ہیں, یہ اور زیادہ انکریز ہونے لگتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان ایسی باتوں پر اعتماد کیا جائے, خود پڑھا جائے, سنا جائے, تحقیق کیا جائے, کیونکہ کل روز محشر ہم جواب دہ ہوں گے, خدا کو ہم جواب دہ ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ ہم نے کس طرح سے کسی کے اوپر خون حسین کا الزام ڈال دیا. ناظرین محترم, ہم اپنے اس پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے, کہ جس میں اور بھی بڑے بڑے سوالات اور بہت ہی سینسٹیو سوالات کو بھی اٹھائیں گے, اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب, جو ہمارے آگے کے تمام سوالات کے بخوبی جواب دیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ کو میں تمام کرتی ہوں, آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.